لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله مولانا العظيم. عزیزہ بہنوں، ہم سب دنیا میں آئے ہیں، بہت تھوڑے وقت کے لیے آئے ہیں، اور ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اسے دنیا میں کتنا رکنا ہے. موت کا کسی کو پتہ نہیں، اور موت آنے کے ساتھ ہر انسان دنیا کو چھوڑ کر ایک دوسری دنیا کی طرف، آخرت کی طرف منتقل ہوگا. موت کے بعد انسان کو فنا نہیں ہے، موت کے بعد انسان کو اس دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہونا ہے، اور اصل زندگی آخرت کی ہے. جو آخرت میں کامیاب ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوگا، اور جو آخرت میں ناکام ہوا وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہوگا. اللہ نے یہ دنیا کی جو زندگی دی ہے یہ آخرت کی ابدی زندگی بنانے کے لیے دی ہے، اور اسی کے لیے تمام نبیوں کو بھیجا گیا ہے کہ ہر نبی دنیا میں انسانوں کو یہ حقیقت سمجھانے کے لیے آیا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی وقتی زندگی ہے، اور دنیا کی زندگی کے بعد ایک آخرت کی ابدی زندگی آنے والی ہے، جہاں انسان کو اپنی دنیا کی زندگی میں جو کچھ کیا ہے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. ہاں، جو اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزار کر جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے خوش ہو کر اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے گا، اور اس دنیا کی نعمتوں سے زیادہ ایسی نعمتیں دے گا جو نعمتیں انسان کے تصور میں نہیں ہوگا. اور جو انسان دنیا کی اس زندگی کو اپنی مرضی پہ گزارے گا، اپنی چاہت پر گزارے گا، اللہ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کرے گا، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کو چھوڑے گا، یہ انسان دنیا سے ناکام ہو کر جائے گا، اور آخرت میں اسے ہمیشہ کی ناکامی کا منہ دیکھنا ہوگا. جہاں دنیا کی تکلیفوں سے کئی گنا زیادہ تکلیفیں ہیں، اور ایسی تکلیفیں ہیں، ایسی اللہ کی ناراضگی ہوگی جو کبھی اللہ کی ناراضگی بدلے گی نہیں. ہمیشہ اللہ ان سے ناراض ہوگا، اور ہمیشہ انہیں ان مصیبتوں کو بڑھایا جائے گا، اور انسان ہمیشہ کے لیے ان تکلیفوں سے کبھی نجات نہیں پائے گا، بلکہ ہمیشہ انہی تکلیفوں میں رہے گا، اور وہ تکلیفیں بڑھتی ہی رہیں گی، کم ہونے کا سوال نہیں ہے. ہاں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے یہ بات فرمائی ہے کہ میں اس اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں انسانوں کی جان، میری جان ہے،
جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، موت کے بعد انسان کو دو ٹھکانوں میں سے کسی ایک ٹھکانے میں جانا ہوگا، یا تو ہمیشہ کی جنت ہے یا پھر ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اور جنت اور جہنم کا تعلق ہماری اس دنیا کی زندگی سے ہے۔ ہاں، دنیا میں زندگی گزارنے کے دو ہی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اس اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، اور جس اللہ نے ہمارے لیے اس پورے دنیا کے نظام کو بنایا ہے اور ہماری خدمت میں خدا نے لگایا ہے، انسان اپنے خالق اور مالک کو، اللہ نے جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، اور اللہ جو ہمارا مالک ہے اس کی رضا والی زندگی اختیار کرے گا، اللہ کی بتائی ہوئی طریقے پر زندگی گزارے گا، یعنی اپنی من چاہی جی چاہی زندگی کو چھوڑے گا۔ دنیا کے انسانوں کے طور طریقوں پر چلنے کے بجائے اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے جو زندگی گزارنے کا طریقہ دیا، یعنی دین دیا، 24 گھنٹے کی زندگی ہمیں کیسے گزارنی، ایک تو اپنی مرضی کے مطابق گزارنا، اور ایک ہے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا۔ جو انسان دنیا میں اس فکر کے ساتھ زندگی گزارے گا کہ مجھے تو ایک دن مرنا ہے اور اللہ کے سامنے جانا ہے، اور موت کے بعد میری ابدی زندگی آنے والی ہے جہاں کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا، انسان کی اپنی دنیا کی زندگی پر اس کا فیصلہ ہوگا۔ اگر دنیا میں انسان نے فکر اس بات کی کہ میرا اللہ ناراض نہ ہو، میرا اللہ مجھ سے جس طرح چاہتا ہے زندگی گزارنے کو میں ایسے ہی زندگی گزاروں گا، تو چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، تو پھر اللہ کی مرضی کے مطابق جو مرد یا عورت زندگی گزار کر جائے گا، صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک انسان اپنی جو کچھ عمل کرتا ہے، جو کچھ زندگی میں کام کرتا ہے، ان اعمال کو کرنے کے دو ہی راستے ہیں۔ ایک اپنی مرضی کے مطابق کرنا، دنیا کے انسانوں کو دیکھ کر، دنیا کی ظاہری زیب و زینت کو سامنے رکھ کر اپنی مرضی پر زندگی گزارنا، اللہ کی ناراضگی کا راستہ اختیار کرنا۔ اور ایک یہ ہے کہ آدمی دنیا میں یہ سمجھے کہ مجھے تو کتنے دن رہنا ہے، ایک دن مجھے موت آنی ہے اور مر کر مجھے دنیا چھوڑنی ہے، اور میری 24 گھنٹے کی زندگی میں جیسے گزارتا ہوں اس کا مجھے حساب دینا ہوگا، اور اس میری 24 گھنٹے کی زندگی میں جو اعمال میں کرتا ہوں اس اعمال پر موت کے بعد اللہ تعالیٰ میرا حساب دے گا اور اس اعمال پر میرا فیصلہ ہوگا۔ لہذا مجھے اپنی دنیا کی وقتی زندگی، چند سالہ زندگی میں اپنی جی کی چاہتوں کو پوری کرنے کے بجائے مجھے اللہ کی چاہت کے مطابق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ زندگی گزارنے کا بتایا، اس طریقے پر زندگی اگر میں گزاروں گا تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر میری آخرت کی ابدی زندگی بنا دے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں مجھے ملیں گی، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رضا اور خوشنودی کا پروانہ ملے گا، اور اس آخرت کی ابدی زندگی میں اللہ تعالیٰ شان ہو انسان کو ایسی ایسی نعمتیں دے گا جن نعمتوں کو انسان نے کبھی سوچا نہیں ہوگا۔ مرنے کے بعد جو زندگی وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، اس زندگی میں کبھی فنا نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ انسان کو باقی رہنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں من چاہی جی کی چاہتے پورے کر کے مر جائیں گے تو مرنے کے بعد پھر ہمیں ختم ہو جائیں گے، یہ بات نہیں ہے، بلکہ اس پر آخرت کی ابدی زندگی ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے، جس زندگی کی کوئی حد نہیں ہے، ابدی زندگی ہے، اور وہاں کی زندگی میں ابدی راحتیں ہیں یا ابدی تکلیفیں ہیں۔ جو تکلیف میں ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے تکلیف ہوگا، ایک منٹ اور ایک سیکنڈ کے لیے وہ تکلیف اس سے دور نہیں ہوگی، اور جو نعمتوں کی اللہ نے راضی ہو کر جنہیں نعمتوں کی زندگی دی ہوگی جنت، وہاں ہمیشہ کے لیے اسے راحت ہوگی، عزت ہوگی، ہمیشہ کے اس کی جی کی چاہتوں کو اللہ پوری کرتا رہے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں کو بڑھاتا ہی رہے گا۔ اس میں میرے عزیز بہنوں، مسئلہ اتنا نہیں ہے، ہم غفلت میں ہیں،
ہم غفلت میں ہیں اور موت ایک دن آ کر انسان کو پکڑ لیتی ہے۔ بڑا بد نصیب انسان ہے جو دنیا سے غفلت کی حالت میں مر کر جائے، اور بڑا خوش نصیب وہ بندہ اور بندی ہے جو اپنی زندگی کو غنیمت سمجھ کر اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کے ہر کام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کرنے کو فرمایا ایسے وہ زندگی کو گزارے۔ 24 گھنٹے کی زندگی میں ہر موقع پر ہم تو 24 گھنٹے کی زندگی میں صبح سے اٹھ کر شام کو سونے تک جو کام کر رہے ہیں، بولنے میں پابند ہیں، چلنے میں پابند ہیں، گھر میں رہنے میں پابند ہیں، اور کپڑوں کے پہننے میں ہم پابند ہیں، ہم اپنی غمی اور خوشی میں پابند ہیں۔ اپنی مرضی پر یا دنیا کے نادان انسانوں کی غفلت والی زندگی کو دیکھ کر ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں تو یہ ہمارے لیے بڑا نقصان کا راستہ ہے۔ اللہ تعالی شانہ نے دیکھ کر چلنے کے لیے اپنے نبی کو فرمایا کہ میرا نبی تمہارے لیے نمونہ ہے، اپنی زندگی کو میرے نبی کو دیکھ کر اور میرے نبی کے طریقے پر زندگی گزارو۔ ہاں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ کا شکر ہے، زندگی کے ہر موڑ پر ہماری رہبری فرمائی ہے۔ ہر کام میں ایک مسلمان صبح اٹھے تو کس حالت میں اٹھے، اور صبح اٹھ کر اس کے کیا اعمال ہیں، اور پھر اپنی کھانے اور پینے کا کیا اس کا طریقہ ہے، جو کام کرے گا اس کی آپ نے رہبری فرمائی ہے۔ مسلمان ہنسے گا تو ہنسنے کا کیا طریقہ ہے اس کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہاں تک فرمایا کہ ہنسنے میں آواز سے نہ ہنسو، اگر آواز سے ہنسو گے تو یہ ہنسنا تمہاری قبر میں اندھیرا لائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آپ ہنسے تو آپ نے آواز سے آپ نے ہنسی نہیں فرمائی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خوشی میں آپ ہنستے تو ہمیں آپ کے دانت نظر آتے، آواز آپ کے ہنسنے میں نہیں تھی۔ جس نبی نے ہمیں اس چھوٹی چھوٹی باتوں پر رہبری فرمائی ہے، اس نبی نے ہمیں اور تمام اعمال میں رہبری فرمائی ہے۔ ہاں، ہمیں دنیا میں کیسے جینا، ہماری شادیوں کے طریقے کیا ہوں، ہماری غمی کا راستہ کیسا ہو، ہم اپنی اولاد کی پرورش کیسے کریں، ہم اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کیسے گزاریں، ہم نماز پڑھیں تو نماز کیسے پڑھیں۔ دین اسلام جو ہے، اس دین اسلام میں ایمانیات ہیں، عبادات ہیں، لین دین معاملات ہیں، معاشرت رہن سہن ہے اور اخلاق ہیں۔ یہ 5 شعبے ہیں دین کے۔ ایمانیات، سب سے پہلے ایمان ہے، ایمان کو سمجھنا اور سیکھنا اور ایمان کو محنت کر کے دل میں اتارنا، یہ پہلا تقاضا ہے۔ جتنا ہم محنت کر کے دل میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو دل میں اتاریں گے، ایمان کی جگہ دل ہے، اور اس ایمان کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے دل سے اللہ کے سوا ہر چیز کا خوف نکالے، کسی کا ڈر دل میں نہ ہو، نہ ہم انسانوں سے ڈریں، نہ ہم سماج سے ڈریں، نہ ہم کسی اور مخلوق سے ڈریں۔ کسی مخلوق کا ڈر ہمارے دل میں نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی مخلوق ہے، کوئی بھی چیز اور کوئی بھی انسان ہے یا کوئی بھی جانور ہے، یہ نفع نقصان پہنچانے میں اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ کے ارادے کے بغیر یہ نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ عزت اور ذلت کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، عزت اور ذلت کا مالک ایک اللہ ہے۔ سکون اور چین اطمینان کی زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، نہ ایئر کنڈیشن کے بنگلوں میں ہے، نہ دنیا کے ماربل کے مکانوں میں ہے، اور نہ دنیا کی چیزوں کی فراوانی میں ہے، نہ اپنے گھروں میں نئی چیزیں لانے میں ہے۔ سکون اور چین اور اطمینان اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، وہ جسے سکون دے گا اسے سکون ملے گا، اور وہ جس کی زندگی پریشانی میں ڈال دے گا
وہ پریشان ہوگا، چاہے وہ کتنے ہی بڑا مالدار ہو، چاہے وہ کتنے سونے اور چاندی کے زیورات کا مالک ہو، اور چاہے اس کا بنگلہ کتنا ہی سب سے اونچا بنا دے، لیکن اللہ جب اس کی پریشانی کا فیصلہ کریں گے تو وہ پریشان ہوگا، اسے سکون نہیں مل سکتا۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، اسے ایمان کہتے ہیں۔ آج ہم اپنے ایمان کے اعتبار سے ہمارا ایمان، ہمارا یقین فاسد ہے۔ ہم دنیا کی ان چیزوں پر للچائی نگاہوں سے دیکھ کر ہم ان دنیا کی چیزوں کے حاصل ہونے میں اپنا سکون، اپنا چین، اپنی عزت سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ اللہ کا ضابطہ انسانوں کی زندگی بنانے کا یہ ہے کہ جو بھی انسان اس بات کی کوشش کرے گا کہ مجھے اللہ کی اطاعت کے ساتھ چلنا ہے اور مجھے اللہ کے نبی کے طریقے پر چلنا ہے اور نبی ہی کے بتائے ہوئے راستے میں زندگی گزارنی ہے، اللہ تعالیٰ شانہ اس کی زندگی کو خوشحال بنا دے گا۔ دنیا میں اللہ اسے دل کا سکون دے گا، چین دے گا اور اسے عزت دے گا اور اس کی زندگی میں برکت دے گا۔ اللہ تعالیٰ شانہ اس کی اولاد کو اس کے لیے رحمت بنا دے گا اور اس کی اولاد کو اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے گا، اور اس زندگی کو جب ہم اپنی زندگی میں لائیں گے تو اللہ اس کے نتیجے میں ہمارے آپس میں محبت ڈال دے گا۔ ہماری آپس کی لڑائیاں، آپس کی حسد کینہ اور آپس کے ایک دوسرے کی ناراضگی کے راستے ہم چھوڑ کر ہم ایک دوسرے سے محبت کا راستہ اختیار کریں گے۔ ایک زندگی ملے گی۔ محبت اللہ کی طرف سے دلوں میں ڈالی جاتی ہے، اور محبت ڈالنے کا ضابطہ یہ ہے کہ جو بھی اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی گزارے گا اور اللہ کے نبی کے طریقے پر اپنی زندگی کو اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ شانہ اس مرد کے لیے، اس عورت کے لیے، مال ہو، پیسے ہو، نہ ہو، اس دنیا کے ہونے نہ ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے زندگی میں سکون چین حاصل کرنے کے لیے۔ اصل زندگی یہ ہے کہ آدمی چاہے مرد ہو یا عورت ہو اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی پر گزارے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون دیتے ہیں، اس کے لیے دنیا میں خیر و برکت کے فیصلے کرتے ہیں، اللہ اس کی اولاد کو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیتے ہیں، اس کے بچے ان کے بچوں کی زندگی میں سکون دے دیتے ہیں، خوشحال زندگی، پاکیزہ زندگی، دل کا سکون والی زندگی، ہاں خیر و برکت والی زندگی خدا ان کو دے دیتے دنیا میں۔ ہاں لوگوں کے دلوں میں اللہ ان کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ ہاں آپ دیکھیے ہمارے اس گودرے میں مولوی احمد ادا صاحب تھے، حالانکہ ان کے پاس دنیا نہیں تھی اور نہ رکھتے تھے وہ، لیکن لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت تھی، مردوں کے دلوں میں، عورتوں کے دلوں میں اللہ نے محبت ڈالی تھی۔ ایسے ابھی اس گودرے میں اللہ کے بہت سے نیک بندے ہیں جن کے پاس دنیا اور دنیا کی چیزیں کم ہیں، لیکن ان کی زندگیاں اللہ کی طاعت زندگیاں ہیں، تو آج بھی لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ان کی محبت ڈالی ہے۔ ہاں اس لیے عزیز بہنوں ایک زندگی ہے جس کو ہماری زندگی میں ہمیں لانے سے آئے گی، وہ یہ بات خوب یاد رکھیں، یہ زندگی لانے کی فکر کرو گی تو وہ زندگی آئے گی۔ حضرت رابعہ عدویہ ایک اللہ والی گزری ہیں، عورت ہے، حضرت رابعہ عدویہ ایک بہت بڑی ولی ہے، ایک اس زمانے کے ولی کوئی اور تھے، انہوں نے حضرت رابعہ عدویہ کی ملاقات کا ارادہ کیا اور ملاقات کے لیے ان کے بستی میں وہ تشریف لے گئے۔ لوگوں نے کہا کہ وہ تو جنگل میں بکریاں چراتی ہوں گی، تو وہ انہیں جنگل میں ملاقات کے لیے وہاں گئے، تو حضرت رابعہ تو جنگل میں جا کر دیکھا کہ بکریاں جو ہیں اور ان کے ساتھ بھیڑیا جو بکری کو پھاڑ کھاتا ہے، یہ دونوں ساتھ ہیں اور بکریاں چر رہی ہیں، اور حضرت رابعہ عدویہ جو ہیں درخت کے نیچے اللہ کی عبادت میں، نماز میں مشغول ہیں۔ جب حضرت رابعہ عدویہ نے نماز پوری کی تو یہ بزرگ نے جا کر کہا، رابعہ یہ بھیڑیے اور بکریاں ساتھ ہی رہتے ہیں، بھیڑیے تمہاری بکریوں کو پھاڑ نہیں کھاتے؟ تو حضرت رابعہ عدویہ نے ایک عجیب جواب دیا۔ حضرت رابعہ عدویہ نے
ان بزرگوں کو یہ بات کہی، میں نے میرے اللہ سے صلح کر لی کہ میں اس کی نافرمانی نہیں کروں گی، میں اسے ہمیشہ راضی رکھوں گی اور اس کو راضی کرنے والے اعمال کروں گی۔ تو میں نے جب میرے اللہ سے صلح کر لی تو میرے اللہ نے میری بکریوں اور بھیڑیوں کے درمیان میں صلح کرا دی۔ آج ہم اپنے گھروں پریشان ہیں، بہت سی بہنیں اپنے شوہروں کے بارے میں، بہت سی بہنیں اپنے بچوں کے بارے میں، بہت سی بہنیں اپنے خاندان اور اپنے محلے والوں سے پریشان ہیں۔ کیوں؟ ہماری زندگی اللہ کی رضا سے ہٹی ہوئی ہے۔ جب انسان اللہ کو راضی کرتا ہے تو اللہ ہر مخلوق کو اس کے بارے میں اس کے تابع کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے اور ہر مخلوق کے درمیان میں صلح کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ میں خطبہ دیا پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے۔ آپ نے ایک عالمی خطبہ دیا ہے، پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ آپ نے بتایا ہے۔ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ، کہ جو بھی مرد ہو یا عورت اللہ سے صلح کر لے گا اور اللہ کو راضی کر کے زندگی گزارے گا اور اللہ کی طاعت والی زندگی گزارے گا تو اللہ تعالیٰ شان ہو۔ میں پیوں گا ہی نہیں، اس کو یہاں سے ہٹا دو تم لوگ۔ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ، جو اللہ اور اپنے درمیان میں صلح کر لیتا ہے، یعنی اس بات پر صلح کرتا ہے کہ اللہ آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، آپ کی اطاعت پر زندگی گزاروں گا، تو اللہ تعالیٰ شانو اس کے اور مخلوق کے درمیان میں صلح کرا دیتے ہیں۔ پھر مخلوق سے اس کو کوئی بگاڑ نہیں ہوتا۔ اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں اور لوگوں کے اندر لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت ڈال دیتے ہیں اور اس کی اولاد اس کی فرما بردار اور اطاعت کرنے والی بن جاتی ہے، اور اس کا شوہر اس کے دل میں اس کی ہمدردی آ جاتی ہے، اس کے خاندان آپس میں ان کے دنوں میں ایک دوسرے کی ہمدردی، ایک دوسرے کی خیرخواہی کے جذبے آتے ہیں، جس کی بنیاد پر ان کی دنیا کی زندگی بھی خوشحال بن جاتی ہے۔ یہ ایک دوسرے کے مددگار بنتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے لیے راحت پہنچانے کے جذبات ان میں آتے ہیں، اور پھر ہماری اولادیں ہمارے لیے خدا آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیتا ہے۔ یہ بات صاف ہے عزیزاں بہنوں، جب ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ہماری نافرمانی میں لگا دے گا۔ سیدھی بات یہ ہے۔ اس لیے عزیزاں بہنوں ایک فکر کی بات ہے ہم سب کے لیے، یہ جو تبلیغ کی محنت ہے، اس تبلیغ کی محنت سے ہر مرد عورت کو یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ میری عزیزہ بہنوں، ہماری پریشانیوں کا علاج دنیا میں نہیں ہے، مال پیسے کوڑیوں ٹھیکروں میں نہیں ہے، اور قسم قسم کی چیزیں گھروں میں لانے میں نہیں ہے۔ ہماری زندگی پرسکون چین والی زندگی، راحت والی زندگی، دنیا میں خوشحال زندگی ہماری بنانے کا راستہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو صحیح رخ پر لے آئیں۔ چیزیں کم ہوگی، زیادہ اس کا کوئی نہیں ہے۔ ہاں، ہمارے پاس کوئی چار پہیے والی گاڑیاں نہیں ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ ہر مسئلہ ہمارا آسان کر دیتا ہے۔ ہاں، کوئی یہ نہیں ہے، اور ہمارا چھوٹا گھر ہے تو ایسا نہیں ہم پریشان ہیں، اللہ نے سکون چین کی زندگی رکھی ہے۔ ہاں، تو یہ ایک فکر کی بات یہ ہے کہ ہم جو پریشان ہیں، اور ہمارے گھروں میں اور ہمارے خاندانوں میں اور ہماری بستی میں جتنی آپس کے جھگڑے لڑائیاں اور جتنا ہمارے اندر بے چینیاں پریشانیاں ہیں، وہ تو اوپر سے فیصلہ ہوا اس لیے ہے، اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ اس بات کو فرماتے ہیں کہ جو کچھ مصیبتیں تمہارے پر آتی ہیں یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ مطلب نمازیں چھوڑیں گے، بے حیائی کا راستہ اختیار کریں گے، اپنے کپڑوں کو اللہ کے رسول کے سنت کے خلاف پہنیں گے، اپنے بچوں کو پہنائیں گے، ان کی کمائی کا راستہ ٹھیک نہیں ہوگا، حلال حرام کی تمیز کے بغیر کمائیں گے، بے حیائی بے شرمی بے پردے کی زندگی گزاریں گے، اللہ تعالیٰ شانہ ان کی زندگیاں تنگ کر دے گا۔ آج آپ سوچئے ہمارے گودرے میں اس وقت ہمارے پاس جتنی دنیا آئی ہے
شاید کسی زمانے میں اتنی دنیا گودرے والوں کے پاس نہیں تھی۔ ہمارے بچپنے کا زمانہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے بچپنے میں ہمارے گھر میں لائٹ نہیں تھی اور گھر میں ایک دیا تھا، اس دیے کو گھر کے پورے گھر میں اس دیے سے روشنی حاصل کی جاتی تھی، 2-3 کمرے اس میں سے اسی ایک دیے سے پورے گھر میں روشنی رکھی جاتی تھی، کچھ نہیں تھا۔ تمہاری یہ سوسائٹی کے بارے میں آپ پوچھ لو، کچھ آج سے 40-50 سال پہلے کا معاملہ کیا تھا؟ یہاں پر لائٹ تو کچھ نہیں تھی، اور یہاں راستوں میں فانوس تھے، گیس تیل کے فانوس۔ شام بہت بڑا باربرکت ہے جس نکاح میں کم سے کم خرچہ ہو اور سادہ ہو۔ عزیز بہنوں، ہم اپنی تھوڑے وقت کے لیے 1-2 دن کے لیے اپنی جی کی چاہتوں کو پوری کرتے ہیں اور اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اور اپنی اولاد کی نکاحوں کے برکت کو زندگی بھر کے لیے ختم کرتے ہیں اور زندگی بھر پھر پریشانی کا شکار بنتے ہیں۔ مسئلہ یوں ہے، اللہ نے جو مال دیا ہے وہ مال اللہ نے اپنی مرضی پر لگانے کے لیے دیا ہے۔ یاد رکھو، یہ اللہ کے مال، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناقدری ہے، اور ناقدری کرنے سے اللہ ان نعمتوں کو چھین دیتا ہے، پریشانیوں کا شکار بنتا ہے آدمی۔ اللہ کے یہاں جھیل ہے، اندھیر نہیں ہے۔ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، کون کس بنیاد پہ چل رہا ہے، ان کی راتیں کیسے گزرتی ہیں، ان کے دن کیسے گزرتے ہیں، یہ میری اطاعت کے خلاف کتنی زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کو فوراً پکڑتا نہیں ہے، اس کے ہاں ایک وقت متعین ہوتا ہے۔ اس وقت تک اگر یہ بندہ یا بندی اپنی غلط زندگی سے توبہ کر لیتے ہیں اور زندگی کے رخ کو ٹھیک کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ شانو ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما کر ان کی نعمتوں کو باقی رکھتے ہیں اور نعمتوں کو خدا بڑھا دیتے ہیں۔ اور جب بندہ اور بندی اس اپنی غلط زندگی کو نہیں چھوڑتے اور جس وقت کو اللہ نے طے کر رکھا ہے اس وقت تک یہ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ چلتے ہیں تو پھر اللہ اپنا حکم لے آتے ہیں اور اللہ ان نعمتوں کو ان سے چھینتے ہیں اور ان کی زندگیوں میں مصیبتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ پھر کوئی بھی ہو، مولوی صاحب ہو یا مسٹر صاحب ہو، اور مالدار ہو یا غریب ہو، اور کوئی بھی ماں کی پوت ہو۔ ہاں ٹھیک ہے، جھیل کے زمانے میں آدمی سوچتا ہے مجھے کون روکنے والا ہے، مجھے کون منع کرنے والا ہے، کون میرے پاس آئے گا۔ عزیز بہنوں، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ ہاں، اور اگر اللہ کے بندے ہمیں کسی معاملے میں سمجھانے کے لیے آئے تو یہ سمجھو کہ اللہ ہماری طرف اس اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہے، اور جب ہمیں سمجھانے کے بعد اگر ہمیں توفیق مل جائے تو 2 رکعت نماز پر شکر ادا کرو، اور اگر ہم سمجھانے کے بعد اپنے حال کو نہ بدلیں، یہ بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے۔ اللہ کسی بندے یا بندی کو اس وقت تک نہیں پکڑتے جب تک اپنی حجت تام نہیں کرتے۔ اس لیے بہنوں، بڑی فکر کی بات ہے۔ اور خیر چلو دنیا میں کر لو، دنیا میں کرنے کے بعد پھر مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ اگر موت تک چلو زندگی گزرتی رہی، لیکن پھر جو کچھ کیا ہے وہ تو ساتھ لے کے جائے گا، آدمی اپنی قبر میں لے کے جائے گا۔ اسی لیے حضرت علی نے فرمایا تیری قبر تیرے اعمال کی پیٹی صندوق ہے، تو جو کچھ کر رہا ہے اپنی قبر میں جمع کر رہا ہے، اور جب موت کے بعد تو قبر میں جائے گا تو تیرے ہوئے اعمال اور کرتوت تیرے سامنے لائے جائیں گے۔ اس لیے جو آتا ہے حدیثوں میں، کتابوں میں، کہ انسان جب مر کر قبر میں لٹایا جاتا ہے تو اس کی نماز اس کے داہنے طرف ہو جاتی ہے قبر میں، ہاں روزہ بائیں طرف ہو جاتا ہے، ہاں صدقہ و خیرات سر کی طرف ہو جاتے ہیں، اور نیک اعمال جتنے بھی اور ہیں وہ پیروں کی طرف ہو جاتے ہیں۔ اور قبر میں جب منکر نکیر یا عذاب کے فرشتے آتے ہیں تو ان کے یہ تمام اعمال اس کی حفاظت کرتے ہیں، جس طرف سے بھی وہ جاتا ہے وہ عمل وہاں سے اس کو ہٹا دیتا ہے، اور حساب و کتاب کے بعد پھر اسے میٹھی نیند سلا دیا جاتا ہے۔ یہ اعمال ہیں۔ آپ نے فضائل کی کتاب میں سنا ہوگا
کہ جب نماز کی پابندی کی جاتی ہے تو نماز کی پابندی پر اللہ سب سے پہلے روزی کی تنگی دور کرتا ہے. روزی کی تنگی کی مال زیادہ آنے سے نہیں ہوتی تنگی دور. مال زیادہ آنے سے تنگی دور نہیں ہوتی. آپ دیکھیے جو بھی مالدار ہیں جن کے پاس بہت مال ہے وہ بھی پریشان ہیں. ان کے کہاں تنگی دور ہے؟ وہ تو اور زیادہ مال چاہتے ہیں اور رات دن تھکتے رہتے ہیں اور تھکتے رہنے کے بعد بھی یہ کہ میری تو کوئی زندگی ہے، نہ وقت پر کھانا ہے نہ کچھ ہے. تنگی دور نہیں ہوتی. تنگی اللہ دور کرتے ہیں. اور تنگی دور کرنے کا ضابطہ یہ ہے کہ نماز کا اہتمام کرو، اپنی اولاد کو نماز کا اہتمام کراؤ. 7 سال کا بچہ ہو اس کی نماز پڑھاؤ اسے، اور 10 سال کا بچہ ہو تو اس کی نماز نہ پڑھنے پر اس کو سزا کرو. نماز پڑھاؤ انہیں. اپنے بچے جب بچپنے سے نماز کے پابند بنیں گے تو انشاءاللہ جوان ہونے کے بعد یہ نماز نہیں چھوڑیں گے. اپنی بچیوں کی فکر کرو. اپنی بچیوں کو 7 سال کی بچیاں آپ کی ہیں ان کی فکر کرو. یہ گھر میں حیا شرم کے ساتھ رہیں، پردے کے ساتھ رہیں، اور یہ نماز کا اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کریں، تسبیح پڑھیں، سنت کے مطابق کھانا کھائیں. یہ تم اپنے بچوں کو بچپنے سے جب اس کا خیال رکھ کے کرو گی تو پھر یہ بچے بڑے ہو کر صحیح زندگی گزارنے والے بنیں گے. پھر بڑے ہو کر تمہیں ستائیں گے نہیں، پھر بڑے ہو کر تمہاری نافرمانی نہیں کریں گے. اور تمہاری اس فکر کے ساتھ اللہ تمہیں بھی صحیح زندگی کی توفیق دے گا. اور ساری بات ہے ہمارے بچے ہماری کب مانیں گے؟ جب ہم اس زندگی کو اپنائیں گے. ہم بھی نماز کی پابندی کریں گے، ہم بھی تسبیح روزانہ پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، نبی کی سنت والی زندگی گزاریں گے، اور ہمیں ہمارے اولاد یہ کام کرتے ہوئے دیکھیں گے تو یہ وہ کام کریں گے جب تم کہو گے کریں گے. وہ ہم اللہ کی اطاعت کی طرف چلیں گے اور پھر ہم اپنی اولاد کو اطاعت خداوندی کا حکم دیں گے. ہماری اولاد ہماری بات کو مانے گی. اور جب یہ زندگی ہمارے اندر ہماری اولادوں میں گھروں میں آئے گی تو اللہ کی رحمتیں آئیں گی. رحمت کے فرشتے گھروں میں آئیں گے. شیاطین اور جنات گھروں سے نکل جائیں گے اور اللہ تعالی شانو ہماری روزی میں برکت دے دے گا. تو سب سے پہلے نماز کا اہتمام کرنے پر اللہ تعالیٰ روزے کی تنگی کو دور کرتے ہیں. اپنے شوہروں کو نماز کا پابند بناؤ. خوش نہ ہو جاؤ وہ تمہیں زیادہ روپے دے رہے ہیں تمہاری زندگی بنے گی، نہیں ہوگی. اس میں اللہ پریشانی ڈالے گا. نماز کا اہتمام، جیسے آپ ان کے کھانے کا فکر کرتی ہیں کہ وقت پر کھانا دے دیتی ہیں، آپ کو یہ بھی فکر ہونی چاہیے کہ وقت پر نماز پڑھیں. ان کے 5 وقت کی نماز اور اپنے شوہروں کو دین پر لانے کا راستہ اخلاق ہیں. آپ اپنے شوہروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، نرمی کا برتاؤ کریں، لڑائی کی راستہ اختیار نہ کریں، اور ان کی خدمت اتنی کریں کہ جس خدمت کی بنیاد پر وہ تم سے خوش ہو کر تمہاری بات ماننے والے بنے. خود بھی نماز کی پابند بنو. ہاں، جس چیز کو تم اپنے بچوں سے اور اپنے خاندان سے چاہتی ہو وہ پہلے اپنی زندگی میں لاؤ. اللہ نے اپنے نبی کو یہ بات کا حکم دیا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. پیارے نبی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے اور آپ بھی نماز کے پابند رہیے. زندگی تب بنتی ہے. تبلیغ میں بھی اسی اللہ کے بندی کی بات کا اثر ہوتا ہے جو خود پابند ہوتا ہے. خود جو کچھ کہہ رہا وہ اپنی زندگی میں لیتا ہے. خود پابند ہو کر نماز کا، ذکر کا، تلاوت کا، سنت کا، اخلاق، جو نبی والی زندگی ہے اس نبی والی زندگی کے پابند ہو کر جو بھی محنت کریں گے اللہ ان کی محنت سے دنیا میں ہدایت پھیلائے گا، چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہوں. دعوت کی محنت کا مقصود تو یہ ہے کہ میری زندگی میں یہ آئے. اور میری زندگی میں آئے گا کیسے؟ جب میں لاؤں گا، جب میں اپنی نماز کی پابندی کی فکر کروں گا تو میری نماز وقت پر ہو جائے گی. میں اپنی زبان کو غلط استعمال کرنے سے روکنے کی فکر کروں گا تو میری زبان غلط بولنے سے رک جائے گی. میں اپنے آپ کو حرام کھانے اور لقمے کو پیٹ پہ جانے سے
روکنے کی کوشش کروں گا میرا پیٹ حرام لقمے سے بچ جائے گا۔ میری زندگی میں جب یہ فکر کروں گا کہ میری زندگی میں اللہ کے نبی کی سنت آئے، میں اللہ کے نبی کی سنت پر چلوں گا، زندگی گزاروں گا، اللہ مجھے اپنا دوست بنا لے گا، محبوب بنا لے گا۔ اللہ نے قرآن پاک میں اپنا ضابطہ بنایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، کہ تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، اللہ تم سے محبت کرے، تمہیں اپنا دوست بنا لے، تو تم میری پیروی کرو، میری سنتوں پر چلو۔ اللہ کے نبی نے کھانے سے نہیں روکا، پینے سے نہیں روکا، کپڑے اور کسی چیز سے نہیں روکا، مکان بنانے سے نہیں روکا، لیکن آپ نے ایک طریقہ بتایا ہے کہ ہر کام سادگی سے کرو۔ تمہارا مکان بناؤ، راحت اور آرام سہولت کے اعتبار سے بناؤ، اس کو اپنی چاہتوں کے اعتبار سے نہ بناؤ، کہ گھر میں سہولت ہو رہنے کی، بیٹھنے کی، مہمان آئے تو اس کے لیے جگہ کی اور تمام اور چیزوں کی سہولت ہو، اس سہولت کے حساب سے مکان بناؤ، اسے کوئی نہیں روکتا۔ لیکن اپنی چاہتیں اور لوگوں کو دیکھ کر خواہشات کی بنیاد پر اپنے مال کو خرچ کرنا، یہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کا بدترین مال وہ ہے جو عمارتوں میں اور تعبیر میں خرچ ہو۔ آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ اور اب دیکھ لیجئے کہ بڑے بڑے بنگلے بنانے کے بعد حال کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پریشانی کے سوا، ٹینشن کے سوا، روزانہ زندگی میں تنگیاں، پریشانیوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ عزیز بہنوں، اس کا علاج یہ ہے کہ ہم اپنی غلط زندگی سے توبہ کریں۔ ہماری زندگیاں غلط گزر رہی ہیں، ہم زندگیوں کو صحیح رخ پر لائیں، اپنے دل میں خوف خدا پیدا کریں، اتنا خوف خدا پیدا ہو کہ جو خوف اللہ کی نافرمانی سے روک دے۔ جیسے دنیا کی حکومتوں کا خوف ہوتا ہے تو حکومتوں کی حکموں کے قانون کی خلاف ورزی کرنے سے گھبراتا ہے آدمی، ڈر ہے۔ ایسے جب اللہ کا ڈر آئے گا زندگی میں تو آدمی رات کے اندھیرے میں نافرمانی سے رکے گا، تنہائی میں۔ پھر دنیا میں جہاں بھی جائے گا اللہ سے ڈرے گا، یہ کہ اللہ ہے، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے اللہ کو جواب دینا ہے۔ یہ تو صاف ہے، ایک دن مرنا ہے اور مر کر اللہ کو جواب دینا ہے، مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ اور وہاں کوئی کسی کا نہیں ہے، لا تزر وازرۃ وزر اخری، وہاں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کو نفع نہیں پہنچائے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ قیامت میں، آخرت میں ہر انسان دوسرے سے بھاگے گا، ماں اپنی اولاد سے، اولاد اپنے ماں باپ سے، بیوی اپنے شوہر سے، شوہر اپنی بیوی سے، ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا، کوئی کسی کو نفع نہیں پہنچائے گا، بھائی بہن سے، بہن اپنے بھائی سے۔ ہر آدمی اپنے کیے ہوئے اعمال کے حوالے ہوگا۔ اس طرح سے بہنوں، یہ دنیا کی زندگی وقتی ہے، اس زندگی کو غنیمت سمجھے، ایک چانس ہے اپنی آخرت کے بنانے کا۔ اب تک جو زندگی گزری ہے غفلت میں معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ نے اپنے غلط زندگی گزارنے والے بندیوں کو توبہ دی ہے کہ میرے بندو ٹھیک ہے، تم سے بھول میں میری نافرمانی ہو گئی ہے، تم مجھ سے توبہ کر لو، مجھ سے معافی مانگ لو اور اپنی زندگی کے آئندہ صحیح کرنے کا طے کر لو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اللہ تو اتنا کریم ہے کہ بندوں کی توبہ کرنے پر معاف بھی کرتے ہیں اور توبہ کرنے پر ثواب بھی دیتے ہیں اور زندگی کے رخ کو ٹھیک کر۔ یہ بات صاف ہے، جس دن ہم نے اپنی غلط زندگی سے توبہ کا فیصلہ کر لیا اور اپنی زندگی کے رخ کو ٹھیک کرنے کا ارادہ کر لیا، اسی وقت سے اللہ ہمارے مسائل کو آسان کر دے گا، ہمارے پریشانیوں کے دروازے بند کرے گا۔ اور جب تک ہم اپنی زندگی کو اپنی چاہتوں سے کے مطابق گزاریں گے اور ان دنیا کے نادار انسانوں کو دیکھ کر چلیں گے کہ ان کے مکانات ایسے ہماری مکانات بنے، ان کی شادیوں میں یہ ہوا تو ہم بھی کریں،
ان کی شادیوں کو دیکھ اپنی شادیاں نہ کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ کی شادیاں کس طریقے پر تھی، میں اس طریقے پہ شادی کروں میری اولاد کی، تاکہ میرے اللہ کی رحمتیں میرے ساتھ شامل ہو جائیں، میری اولاد کے لیے اللہ کے یہاں سے برکتوں کے دروازے کھل جائیں، اور اللہ خوش ہو کر دنیا کی زندگی راحت کی بنا دے، اور مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے اللہ کامیابی کا فیصلہ کر دے. میرے گھر میں مجھے کیسے رہنا، میرے نبی کے زمانے میں، میرے نبی کے زمانے میں ہر امتی جیسے زندگی گزارتا تھا، مجھے اپنے گھر میں ایسی زندگی گزارنی. اس طریقے سے اللہ کی اطاعت زندگی جب ہمارے اندر آئے گی تو اللہ ان تمام دنیا کی پریشانیوں کو ہٹا کر ہمارے لیے رحمت کے برکتوں کے دروازے کھولے گا، اور موت کا دن ہمارا خوشی کا دن ہوگا. جو اللہ کے بندے اور اللہ کی بندیاں دنیا میں اس فکر کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں کہ ہمیں تو دنیا میں اللہ کا بندہ بن کر جینا ہے، اللہ کا بندہ بن کر جینے کے معنی مجھے تو اللہ کی بات مان کر چلنا ہے، ہر کام میں اللہ کی ماننا. اور اسی کے لیے علم ہے، علم جو قرآن اور حدیث کا علم ہے وہ اسی کے لیے اللہ نے اتارا ہے کہ میرے بندے اس علم کی روشنی میں کیا چاہتا ہوں سیکھیں، ہر موقع کا علم سیکھیں کہ اس موقع پر اللہ نے مجھے کیسے اس کام کے کرنے کا طریقہ بتایا ہے. شادی کے وقت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے شادی کا طریقہ بتایا، ہم ایسے اپنے آپ کو اس کا پابند کریں. عزیزہ بہنوں، ایک تھوڑی دیر کے لیے اپنے جذبات کو قربان کرو گی اور اپنی چاہتوں کو یہ کرو گی، اور تھوڑی دیر 1-2-3 دن جو نادان لوگ ہیں وہ جو کچھ کہنا چاہے کہہ لیں گے، لیکن ہمیشہ کے لیے اللہ خوش ہو کر ہمارے بچوں کے لیے رحمت کے برکتوں کے دروازے کھول دے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا کر دے گا اور محبتیں زندگی میں ڈال دے گا، اور ہمارے گھروں میں برکتیں آئیں گی. اللہ خوش ہوگا، اللہ کے نبی خوش ہوں گے. ایسے میں نے ذرا سوچو، ہماری جو کچھ حرکتیں ہیں، جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اور اللہ کے نبی کے پاس بھی اس کے تمام کارگزاریاں پہنچ رہی ہیں. اللہ کے نبی کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی جب ہم اللہ کے نبی کی سنت کو پائمال کر کے نبی کے دشمنوں کے طریقوں پر زندگی لائیں گے. اللہ اور اللہ کے رسول کتنے ناراض ہوں گے. اس لیے بہنوں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو کچھ کرو کوئی حرج کی بات نہیں، ہر عمل پر خدا کا فیصلہ آئے گا. اس لیے حضرت تبلیغ کی جو محنت ہے، اس محنت کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہر مرد ہر عورت اپنی زندگی میں اللہ کا بندہ بن کر جینا سیکھے. اللہ کی بندگی کے معنی نماز پڑھنا جیسے اللہ کی بندگی ہے، ایسے کھانا سنت کے مطابق کھانا یہ بھی اللہ کی بندگی ہے. رات کو آرام کرنا اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق یہ بھی بندگی ہے. کمانا حلال طریقے سے یہ بھی بندگی ہے، اور خرچ کرنا جہاں اللہ تعالیٰ نے چاہا ایسی جگہ خرچ کرنا یہ بھی بندگی ہے. ہر چیز بندگی ہے. ہمارا ہر عمل، جس عمل کو ہم اللہ کے حکم کے مطابق کریں گے اور اللہ کے نبی کے طریقے پر کریں گے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں گے، اللہ تعالیٰ اسے عبادت قرار دے گا. اس پر اللہ دنیا میں بھی اس کی برکتیں دے گا، اور ان عمل پر آخرت کی ابدی زندگی خدا بنا دے گا. ہاں، یہ ایک چیز ہے، یہ زندگی میں لانا ہے. ہاں، اولاد کو کیسے پرورش کرنا، اس کو سیکھو. مجھے اولاد کو کیا سکھانا، میری اولاد کو کیسے تربیت کرنا، یہ تمام چیزیں تعلیم کے ذریعے اپنے گھروں میں، ہاں اس کو سیکھو. کتابیں ہیں، کتابوں میں ان چیزوں کو سیکھ کر اپنی گھروں میں اس کو لاؤ. یہ بات صاف ہے عزیزہ بہنوں، جو کام کرنے کے ہیں اگر ان کاموں میں ہم اپنے آپ کو لگائیں گے تو نہ کرنے کے کاموں سے ہماری حفاظت ہو جائے گی. کام کرنے کے ہیں، عصر کی نماز کے بعد کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ کی تسبیح و ذکر ہے. اللہ کے نبی نے عصر کے بعد ذکر کی فضائل بیان کی ہیں. تو عصر کے بعد ہمارے گھروں میں تلاوت ہے، ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے. اس کو جب ہم زندہ کریں گے تو ہمارا اوقات ضائع ہونے سے بچ جائیں گے، اور جتنا ہم اللہ کی یاد و ذکر میں لگیں گے اللہ کا تعلق ہمیں ملے گا. دل میں اللہ کی محبت آئے گی، دل میں سکون آئے گا. الا
بذکر اللہ تطمئن القلوب، جتنا تم اللہ کی اطاعت کرو گے اور اللہ کی یاد کرو گے، اللہ تمہارے دلوں میں سکون دے گا، چین دے گا، پریشانیوں کو خدا ہٹائے گا۔ ایک زندگی ہے، ہاں، اور اسی کے بنیاد پر آخرت میں خدا جنت میں درجات دے گا۔ جنتی لوگ جنت میں جب اللہ تعالیٰ ان کو داخل کریں گے اور جن اعمال پر انہیں جنت کا درجے ملے ہوں گے، یہ جنتی جنت میں جانے کے بعد بھی پچھتائیں گے، اے کاش ہم نے دنیا میں اس سے زیادہ کیا ہوتا، اور زیادہ کرتے تاکہ اور درجات ملتے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب اور اجر جب انسان قیامت کے دن دیکھے گا تو اپنی زندگی کی ان منٹوں اور سیکنڈوں سے کو جس کو اللہ کے ذکر کے بغیر گزارا ہے پچھتائے گا۔ اس طرح بہنوں، یہ تبلیغ و دعوت کی محنت میں مردوں کو جو 4 مہینے کے لیے نکالا جاتا ہے، وہ اسی لیے نکالا جاتا ہے تاکہ ان کا ایمان بنے، خوف خدا دل میں آئے، اللہ کی بڑائی عظمت آئے، نبی کے طریقوں پر زندگی گزارنے کا جذبہ اور حوصلہ پیدا ہو، اور اپنی غلط زندگی سے توبہ کریں، اور یہ اپنے بیوی بچوں کے حق پہچانیں، اپنے خاندانوں کا حق پہچانیں، اور اپنی زندگی کو صحیح رخ پر لائیں۔ اس کے لیے اور یہ اللہ کے دین کی محنت میں اپنی جان اور مال صلاحیتوں کو لگائیں۔ اس کے لیے 4 مہینے مردوں کو نکالتے ہیں، اور سال کا چلہ اس لیے نکالتے ہیں، اور مہینے میں 3 دن ان کو اسی لیے نکلنے کو کہہ رہے ہیں، اور مقامی طور پر اپنی مسجدوں میں اپنی مسجد کی محنت میں لگنے کو کہہ رہے ہیں کہ اس محنت کو جب کرتے رہیں گے تو اس سے ان کے ایمان کو پانی پہنچے گا، اور ان کی زندگی میں خوف خدا آئے گا، اور ان کی زندگی میں سنتوں کا جذبہ آئے گا اور باقی رہے گا، تو یہ اپنی زندگی کو صحیح رخ پر لائیں گے۔ ورنہ ماحول انہیں کھینچے گا، نہیں چاہیں گے تو کھینچے گا ان کو گناہوں کی طرف، اور غفلت کی زندگی کی طرف، اور فضول خرچی کی طرف، اور اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں کی طرف، اور جس پر رات دن مصیبتوں کے دروازے کھلتے ہی رہیں گے۔ ایسی عورتوں سے جو کہا جا رہا ہے کہ بہنیں بھی اپنی زندگی کی کچھ ترتیب بنائیں، یہ بھی مہینے میں 3 مہینے میں ایک مرتبہ 3 دن کی ترتیب بنائیں، اپنے گھر والوں کو سمجھا کر، اور اپنے گھر میں اپنے بچوں کا انتظام کر کے یہ 3 دن اللہ کی راہ میں جائیں، اور 3 دن جا کر اپنی زندگی کو ایک صحیح محنت میں مشغول کر کے ان اعمال میں اپنے آپ کو مشغول کریں گی جس سے اللہ ایمان کی نور دل میں اتارے گا، اور جس کے ذریعے اللہ اپنا خوف عطا فرماوے گا، ایمان میں قوت پہنچائے گا۔ نمازیں سیکھنی ہیں، یہ نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں ہماری نمازیں صحیح نہیں ہیں، ان نمازوں کو اللہ کی راہ میں نکل کر اپنی نماز کو صحیح سیکھنا، وہاں جا کر دھیان اور توجہ کے ساتھ نماز پڑھنا، نماز کی سنتیں ہیں، نماز میں قرات وغیرہ ہے صحیح کرنا، اور دوسری اپنی بہنوں کے اوپر محنت کرنا سیکھنا کہ ہم اپنی دوسری بہنوں کو کیسے سمجھائیں اور انہیں صحیح زندگی کی طرف لائیں، تاکہ ہم گھر آئیں گے تو گھر آنے کے بعد اپنے بچوں کو ہمیں صحیح چیز پر لانا ہے، اپنے محلے میں اپنی جو بہنیں ہمارے پاس بیٹھنے کے لیے آتی ہیں انہیں سمجھا کر ہم صحیح زندگی سے لا سکتے ہیں، اور ہماری محنت پر جتنے لوگ صحیح زندگی پر آئیں گے اللہ تعالیٰ شانہ اس کا پورا بدلہ جیسے ان کو دے گا اتنا ہی ہمیں بدلہ دے گا، اور ہماری آخرت کی ایک بہت بڑی پونجی بنے گی ہے۔ مرنے کے بعد یہی اعمال کام آئیں گے اور یہی انسان کو نفع پہنچائیں گے۔ ہاں، قبر کے عذاب سے بچانے والی چیز نماز کی پابندی ہے، کہ نماز کی پابندی جتنا انسان کرے گا اللہ قبر کے عذاب سے اسے بچا لے گا۔ اس لیے ہمارے گھروں میں کوئی بے نمازی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تمہارے شوہروں کو نماز پڑھنا نہیں آتا تم انہیں سکھاؤ، تمہیں نہیں آتا تم سیکھو۔ علم سیکھنا فرض ہے، اتنا علم کا سیکھنا فرض ہے جو ہمیں حلال و حرام کی تمیز کرا دے۔ ہماری نماز ہم پر فرض ہے تو نماز کو سیکھنا بھی فرض ہے۔ ہمارے بچوں کی اولاد ہمارے اوپر فرض ہے تو بچوں کی تربیت کرنے کا طریقہ سیکھنا بھی فرض ہے۔ جو کام جو عمل جس درجے کا ہے اس کا علم بھی اسی درجے کا ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو ماشاءاللہ بہت سی اللہ کی بندیاں مدرسوں میں جا رہی ہیں،
قرآن شریف صحیح کر رہی ہیں، مسائل سیکھ رہی ہیں، بہت سی جوان بچیاں ماشاءاللہ اپنے محلوں میں اپنی تعلیم کے لیے، لیکن علم اسی لیے کہ اس کو زندگی میں لانا ہے، علم ہے زندگی میں لانے کے لیے، اپنی نمازوں کو، اپنی اعمال کو صحیح کرنا، ہماری زندگیاں نمونہ بنے دوسروں کے لیے۔ آج دنیا میں غلط نمونے ہیں، دنیا میں گھروں میں غلط طریقے بھی شادیاں ہیں، لہذا ہر گھر میں وہی شادیاں جا رہی ہیں۔ جب ہمیں اللہ نے مالدار بنایا ہے، ہمارے پاس مال ہے، اب لیکن اس کے باوجود ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے گھر میں شادیاں سنت طریقے پر کریں گے، اور لوگ جب اس کو دیکھیں گے تو دوسرے لوگ بھی اسی طرح کریں گے۔ باڑ ہوتی نا، باڑ میں ایک آدمی چھینڈا بناتا ہے تو سب کے لیے جانا آسان ہو جاتا ہے۔ ہاں، ایسے جب ہم صحیح زندگیاں اپنے گھروں میں چالو کریں گے اور اپنے گھروں میں نمازوں کا اہتمام، سنت کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، اور اپنے بچوں کو سنت زندگی پر سکھانا، اپنے بچوں کو سنت والے لباس پہناؤ۔ یاد رکھو، جتنے لباس سنت کے خلاف تم اپنے چھوٹے بچوں کو پہناؤ گی، اللہ کے یہاں تم گنہگار بنو گی۔ اپنے بچوں کو بچپنے سے ایسے نہ کرو، خدا کو ناراض مت کرو۔ یہ بچے جتنا اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں اور رہتے ہیں، اللہ ناراض ہوتا ہے اور آپ سے بھی ناراض ہوتا ہے، اور جتنی سنت کے خلاف کی زندگی ان میں آئے گی، یہ اللہ کے نافرمان بنیں گے، پھر تمہارے بھی نافرمان بنیں گے۔ چھوٹے بچے وہ تو کچھ نہیں سمجھتے، بڑوں کی ذمہ داری ہے، انہیں پیدا ہونے کے دن سے سنت والا لباس پہناؤ، پوچھو علماء سے، اور باہر کے تیار لباس اپنے بچوں کو مت پہناؤ جو سنت کے خلاف ہو، مت پہناؤ، چاہے کتنے سستے ملتے ہوں۔ سستے ملنے پر تم پہناؤ گی ان لباسوں کے، فاسقوں اور فاجروں کے لباس تم جب اپنے بچوں کو پہناؤ گی، ان میں فسق و فجور آئے گا۔ اپنے بچوں کی تربیت سنت کے مطابق کرو، اپنے گھروں کو اللہ کے بندوں کا گھر بناؤ، کہ ہم تو اللہ کے بندے ہیں، ہمارے گھر میں اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی، نبی کی سنت کے خلاف کی زندگی نہیں ہوگی۔ اور اس کو سیکھنے کے لیے جماعت میں جاؤ۔ جماعت میں 3 دن جانا اس لیے ہے کہ مجھے اپنے گھر میں 24 گھنٹے کی زندگی کیسے گزارنی، اس کی عملی مشق ہے۔ جماعت میں نکل کر گھر میں تعلیم کیسے کرنی، نماز کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، ذکر کا اہتمام، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانے کی ترتیبیں، یہ تمام چیزیں عملی طور پر سیکھنے کا راستہ، یہ اللہ کی راہ میں نکلنا ہے۔ 3 مہینے کے بعد 1 مرتبہ، یہ ترتیب ہے کہ عورتیں 2 مہینے تو گھر رہیں اور 30 مہینے میں اپنے گھر سے 3 دن کی جماعت میں نکلیں۔ اللہ نے جن کو نکلنے کی توفیق دی ہے وہ آئندہ 10 دن کی ترتیب بنائے کہ سال میں 1 مرتبہ 10 دن کی ترتیب، باقی ہر 30 مہینے اور 3 دن مجھے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ اور جن بہنوں کا 3 دن کئی بار لگ گئے، 10 دن لگ گئے، اب یہ آگے کی سوچیں کہ مجھے چلے کی ترتیب بنانی چاہیے۔ اپنے گھر کا انتظام کرو، بغیر انتظام کے نہیں، اور ایک ترتیب بنا کر اپنے چلے کے لیے اپنے محرم کو خود تیار کرو، نرمی کے ساتھ سمجھا کر، اپنی ضرورت سمجھ کر، اور وہ تیار کر کے پھر اپنی مسجد و جماعت کو خبر دو کہ بھئی ہمیں چلے میں جانا ہے، تو تمہارے چلے کی ترتیب بنے گی، وہ بھی ہر تیسرے سال چلے میں جانا، اور بیچ کے 2 سال جو ہیں 10 دن لگانا، اور ہر مہینے میں 3 دن، 1 مرتبہ 10 دن سال میں، اور باقی ہر تیسرے مہینے میں 3 دن کا اہتمام کرو، خود بھی کرو، اپنے ساتھ اپنی سہیلیوں کو، اپنے محلے کی عورتوں کو تیار کرو، تاکہ ان کے اندر یہ فکر آئے، ان کے اندر ایمانی جذبہ آئے، یہ اپنے محلوں میں اپنی ذمہ داری سے دوسروں پر محنت کرنے والی بنے، ہمارے محلے کا دینی ماحول بنے، ایمانی ماحول بنے، ایمان کے تذکرے زندہ ہوں، جس کے نتیجے میں ہماری زندگی میں ایمان کو پانی پہنچے گا،
اور ہمارے اندر ایمانی جذبے پیدا ہوں گے، جس کے ذریعے ہمارے گھروں سے یہ گندگیاں ختم ہو کر ہمارے گھروں میں یہ برکت لانے والی زندگی آئے گی، جس سے ہمارے گھروں میں برکتیں آئیں گی، اور اللہ تعالی ہمارے محلوں میں اپنی رحمتیں اتارے گا، جس کے نتیجے میں ہماری زندگی میں سکون اور چین ملے گا۔ اس لیے حضرت بہنوں، یہ ایک ترتیب ہے، اپنے شوہروں کو ہر مہینے میں 3 دن بھیجو، چاہے تھوڑی تکلیف اٹھاؤ، ان سے کہو ہم بھوکے رہیں گے، پر 3 دن جاؤ، ان کو 3 دن کے لیے تیار کرو، ان کا ایک ہفتہ طے کر دو، اور انہیں اس ہفتے سے پہلے ان کو یاد دہانی کرتے ہوئے جانا ہے۔ تمہارے گھر کے تمہارے بچے، تمہارے شوہر 3 دن کے لیے جس ہفتے میں جانے کا طے کریں، انہیں فجر کی نماز کے بعد فوراً سامان تیار کر کے دو کہ آج تمہیں 3 دن جانا ہے، ابھی تشریف لے جا، مسجد میں روانگی کی بات ہوگا، ابھی روانہ ہونا ہے۔ یہ فوراً فجر کی نماز کے بعد وہی ناشتہ کر کے روانہ ہو، اس کی فکر آپ کرو، اور ان کو پہلے ہی سے تیار کرو، اور رات ہی کو ان کا بستر تیار کر کے مسجد میں بھیجو کہ تمہارا بستر مسجد میں رکھ کے آؤ، صبح جلدی سے جانا ہے۔ آپ فکر کرو گی تو یہ وقت پر نکلیں گے، اور وقت پر نکلنے سے 3 دن جب پورے لگائیں گے تو ان کی زندگی میں اس کا اثر آئے گا، اور جہاں جائیں گے وہاں دین کی محنت زندہ ہوگی، تمہیں گھر بیٹھے بیٹھے اللہ اس کا ثواب دے گا۔ جو اللہ کے راستے میں نکلنے والے کو تیار کرتا ہے، اللہ اس کو بھی اتنا ہی ثواب دیتا ہے جتنا نکلنے والوں کو دیتے ہیں۔ ہاں، اپنے گھر میں محنت کو زندہ کرو۔ تمہارا بچہ 16-17 سال کا جو بچہ ہو جائے، اس کو ذہن بنا کر مہینے میں 3 دن بھیجو۔ اگر یہ بچہ اسکول میں پڑھتا ہے تو یہ اس کی ویکیشن آنے والی ہوتی ہے، اس کو دھیان میں رکھو، اس کا ویکیشن کب ہونے والا ہے، اور اس کو پہلے سے تیار کرو، بیٹا ویکیشن میں جماعت میں جانا ہے، یہ جماعت میں جائے گا تو گناہوں سے بچ جائے گا، ورنہ یہ گھر میں فارغ رہ کر قسم کی غلط چیزوں کو اس کی زندگی میں آ جائے گی۔ اور جب اللہ کے راستے میں جائے گا تو اس میں ایمان آئے گا، اللہ کا تعلق پیدا ہوگا، اس بات کا احساس پیدا ہوگا کہ میں مسلمان ہوں اور میں حضور کا امتی ہوں، میری ذمہ کیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے جو اسٹوڈنٹ جماعتوں میں جاتے ہیں، جماعت میں جانے کے بعد میں احساس پیدا ہوتا ہے تو یہ ماشاءاللہ اپنی پڑھائی کے زمانے میں بھی نماز کی پابندی کرتے ہیں، لباس صحیح پہنتے ہیں، اور اپنی اسکول میں بچوں کو صحیح بات سمجھاتے ہیں۔ ہاں، تو یہ تمام چیزیں ہمارے سب کی ذمہ ہیں۔ آپ بہنیں اپنی یہ پروگرام میں لاؤ کہ مجھے میرے گھر میں میرے جوان بچے، میرا شوہر، میرے بھائی جتنے بھی ہیں، ان سب کو سمجھا بجھا کر مجھے مہینے میں 3 دن لگوانے ہیں، 3 دن لگائیں گے، ان کی زندگی بنے گی۔ یہ غلط زندگی سے توبہ کریں گے، یہ غلط ماحول سے نکل کر صحیح ماحول میں زندگی گزارنے والے بنیں گے، تو پھر ان کی زندگیاں صحیح ہوں گی، ان کا مال صحیح جگہ لگے گا۔ ہاں، ان کا مال صحیح جگہ، یہ اپنے بال بچوں کے حقوق کو پہچانیں گے کہ میرے بیوی بچوں کا کیا حق ہے میرے پر، اور انشاءاللہ تم دیکھو گے اپنے گھر میں ہمارے گھر کی زندگی جنت کا نمونہ بنے گی اس سے۔ تو یہ دونوں چیز آپ کو کرنی ہے، اپنی ذات سے بھی سنبھلنا ہے اور اپنے خاندان کو سنبھالنا ہے، اپنے بچوں کو، اپنے شوہر کو اور اپنے بھائیوں کو، ان سب کو سنبھالنے کے لیے ان اللہ کے دین کی محنت میں لگانے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ بہنوں کو اللہ نے ایک صلاحیت دی ہے ذہن بنانے کی، آپ اپنی ان صلاحیتوں کو استعمال کرو۔ آپ اپنی صلاحیتوں کو جیسے دنیا کے کاموں میں استعمال کرتی ہو، انہیں دین کی محنت میں لگنے میں استعمال کرو۔ یہ دین کے کاموں میں لگ جائیں گے تو غلط کاموں سے بچ جائیں گے۔ دین کی محنت، نماز کا اہتمام، ذکر تلاوت کا اہتمام، سنت کا اہتمام، آنے والی جماعتوں کی نصرت کریں گے۔ آپ کے محلے میں جو جماعتیں آتی ہیں، آپ اپنے گھر کے مردوں سے کہیے مسجد میں جماعت ہے، آج اس کی نصرت کے لیے جائیے، ان کے ساتھ رہیے۔ کہنا، سمجھانا، کوشش کرنا ہمارے بس میں، پھر اللہ سے دعا مانگنا کہ اللہ ان کے دل کو تیرے ہاتھ میں، انہیں دین کی محنت میں لگا دے، تیرے نبی والی محنت میں ان کو لگا دے، اور غلط محنتوں سے ان کو بچا لے۔ تو انشاءاللہ آپ کی فکروں پر آپ کے گھروں میں بھی صحیح زندگی آئے گی، محلے میں صحیح زندگی آئے گی، بلکہ پوری دنیا میں دین کی زندہ ہونے کا تم ذریعہ بن جاؤ گے۔
جن بہنوں کا چلہ لگا ہے، ایک دو مرتبہ چلہ لگ گیا، اب وہ بہنیں سوچیں کہ اللہ کے دین کے تقاضے باہر ملکوں میں کہاں کے ہیں، میرا مال اس میں لگ جائے، ادھر ادھر لگانے کے بجائے اور غلط جگہوں پر لگانے کے بجائے اللہ کے دین پر ہمارا مال لگے۔ الحمدللہ اللہ کی بندیاں ایسی بھی ہیں جو اپنی جان مال کو اللہ کے دین پر لگاتی ہیں، اپنے شوہروں کو تیار کرتی ہے اور یہ کہتی ہے تم یہ میرے زیورات دو اور اسے بیچو، اللہ کے راہ میں دور جاؤ۔ اللہ کی بندیاں، جب ذہن بنتا ہے تو سماع ہوتا ہے، اور جب زندگی میں یہ سمجھ بوجھ نہیں آتی تو مال پتہ نہیں کہاں کا لگ جاتا ہے۔ اس طرح سے بہنوں، آپ بہنوں پر بڑی ذمہ داری ہے۔ یاد رکھو، گودرا میں دینی ماحول بننے کا راستہ عورتیں ہیں۔ ہماری بہنیں اگر یہ طے کر لیں کہ نہیں ہمارے محلوں میں اب دین آئے، مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں، بوڑھوں میں، اور ہمارے گھروں میں نبی کی سنت والی زندگی آئے اور اللہ کی برکتیں رحمتیں ہمارے گھروں میں آئے، اس کی ہمیں محنت کرنی ہے۔ آپ تھوڑی محنت کرو گی، تھوڑی فکر کرو گی اور اپنے آپ کو سنت والی زندگی پر لاؤ گی، اللہ تعالیٰ شانو اس کی برکت سے ہمارے گھروں میں دین کو زندہ کر دے گا، اور اس دین کے گھروں میں زندہ ہونے کی اتنی برکتیں آئیں گی گھروں میں، اور اتنی اللہ کی رحمتیں آئیں گی جس کو تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھو گی، اور تمہارے گھروں کے اس ماحول میں تمہارے بچوں کی پرورش جو ہوگی تو یہ بچے دیندار، بچپنے سے ان کے جذبات دین کے بنیں گے۔ یہ بچے گھر میں نماز پڑھیں گے، تم نماز پڑھو گے تو یہ بھی سجدہ کریں گے، یہ بچے گھروں میں تسبیح پڑھیں گے، یہ بچے سنت مدرسے میں وقت پر پڑھنے اپنے شوق سے جائیں گے، آپ کو کہیں ضرورت نہیں پڑے گی، اور یہ بچے دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اس لیے آپ بہنوں سے گزارش یہ ہے کہ آپ بہنیں اپنی زندگی کی ترتیب بنائیں، اور ترتیب بنا کر خود کی بھی ترتیب بنائیں، خود بھی نماز کی پابندی کریں، صبح شام کی تسبیحات کا اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، اور سنت گھروں میں کھانا پینا سونا ہر ایک کو سنت کے مطابق اپنے خود بھی کریں، اپنے بچوں کو بھی سنت کے مطابق سلائیں، اور اپنے گھر والوں کو بھی اللہ کے راہ میں نکالیں تاکہ وہ وہاں سے وہ چیزیں سیکھ کر آئیں گے تو آپ کے گھروں میں بھی انشاءاللہ وہ چیزیں آ جائیں گی، اور خود بھی اپنے 3 دن کا نظام بنائیں۔ یہ تو آپ کی فکر پر ہے، آپ جب فکر میں لوگی تو انشاءاللہ محرم تو تمہاری تھوڑی فکروں پر تیار ہو جائیں گے اپنے، اور جب تمہارے محرم بھی تمہارے ساتھ 3 دن نکلیں گے تو اس بستی میں وہ مردوں میں کام کریں گے، اور وہاں کی عورتوں کو تمہارے لیے تمہارے اعمال میں جوڑنے کی فکر کریں گے۔ لہذا عزیز بہنوں، ایک بہت بڑی نعمت ہے دین کی محنت، اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بیان میں آ کر چلے جاؤ یہ نہیں، محنت اپنی زندگی میں لاؤ، 3 دن کا لگانا، اپنے گھروں میں اعمال کو زندہ کرنا، اپنے گھروں میں جو بہنیں تمہیں ملنے ہیں ان کو دعوت دینا کہ ان کے گھروں میں زندہ ہو، اپنے محلے میں ہر مرد کی نماز زندہ ہو اس کی فکر کرنا۔ ہمارے محلے میں کوئی بے نمازی نہیں ہونا چاہیے، ہمارے گھر میں ہمارا کوئی بچہ بے نمازی نہیں ہونا چاہیے، آپ کو اس کی فکر کرنی ہے۔ جیسے آپ فکر کرتی ہو میرے گھر میں ہر بچے کو کھانا ملے اور ہر بچہ کھانا کھا لے وقت پر، آپ اس کی فکر کرتی ہو، ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایسے آپ کی یہ فکر میرے گھر میں میرا ہر فرد، گھر کا فرد وقت پر نماز پڑھے، صبح شام تسبیح ذکر کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، زندگی کو سنت کے سانچے میں ڈھال کے زندگی گزارے، اور اللہ کے راستے کی محنت میں اپنے آپ کو جان مال کے ساتھ لگائے۔ یہ فکر آپ اپنے گھروں میں جب شروع کریں گے انشاءاللہ یہ بہت آسان ہو جائے گی، اور پوری دنیا میں اللہ کے دین کے زندہ ہونے کا تمہیں اللہ ثواب دے گا۔ اس لیے آج سے طے کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ اپنی ذات سے بھی اپنے گھر میں سنت والی زندگی، سنت والا لباس، اپنا بھی لباس سنت والا اور اپنی اولاد کو بھی سنت والا لباس پہنانا ہے، اور گھر میں نبی کی سنت والی زندگی کو ہر چیز میں لانا ہے، اور اس کو ہر گھر میں زندہ کرنا ہے۔ اس کے لیے ہفتے والی تعلیم میں جب تم جاؤ تو ہفتے والی تعلیم میں اپنے محلے کی جو بہنیں ہیں انہیں اپنی ملاقاتوں میں تیار کر کے ان کو لے کے جاؤ، جوان بچوں کو تعلیم میں لے کے جاؤ۔ یہ تعلیم میں بیٹھ کر اللہ کے نبی کی باتوں کو سنیں گی تو اللہ کے نبی کی احادیث کا ایک نور ہے وہ ان کے دلوں میں اترے گا، اور یہ چیز ان کی زندگی میں صحیح فکر لائے گی،
اور ان کے جذبات اللہ کی اطاعت کے بنائیں گے۔ لہذا آپ یہ بھی فکر کریں کہ ہمارے محلے میں ہر خاتون ہفتے والی تعلیم میں شریک ہو، اور ہر عورت اپنے گھر میں اپنے بچوں کو لے کر تعلیم میں بیٹھے، آدھا گھنٹہ اپنے گھر میں روزانہ اپنے بچوں کو لے کر بیٹھو، خود اپنے شوہر کو بھی فکر کے ساتھ کہ گھر کی تعلیم میں آپ بھی شریک ہو جائیں، تاکہ آپ کے آنے پر بچے بھی شریک ہو جائیں گے، اور روزانہ آدھا گھنٹہ اللہ کی اور اللہ کے نبی کی باتوں کو جب یہ سنیں گے اور اس رحمت کے اترنے والے عمل میں شریک ہوں گے، جب تمہارے گھر میں اجتماعی تعلیم ہوگی تو اللہ کی رحمت کے فرشتے آئیں گے، اللہ کی رحمت اترے گی، اور اللہ تعالیٰ شانو اس تعلیم کی برکت سے ہمارے اندر اپنی اطاعت کا جذبہ لائیں گے۔ یہ آتا ہے نا کہ جب تعلیم میں اور ایمان کی مجلس میں انسان بیٹھتا ہے، اور جب ایمان کی مجلس کو پورا کر کے اٹھتا ہے تو آسمان کی فرشتہ آواز دیتا ہے کہ تمہاری برائیوں کو اللہ نے اچھائیوں سے بدل دیا، تمہاری برائیوں کو اللہ نے اچھائیوں سے بدل دیا، اور اللہ نے تمہاری مغفرت کر دی، مغفرت ہو جاتی ہے، اور ہماری زندگی میں برائیوں کے بجائے اطاعت کا جذبہ اور فکر آ جاتی ہے۔ اس لیے آپ بہنوں سے گزارش یہ ہے کہ اپنے گھر کی تعلیم کا بھی اہتمام کریں، خود بھی اپنے اہتمام سے نماز، ذکر، تلاوت، تعلیم، اور گھروں میں سنت و زندگی گزاریں، اور اپنے گھر میں تمام کے اندر یہ چیز آئے اس کی فکر کریں، اور خود مہینے میں تیسرے مہینے میں 2 مہینے تو تمہارے گھر والے اور تمہارے بچے مسجد کی جماعت کے ساتھ 3 دن لگائیں، تیسرے مہینے میں آپ کہیں تیسرے مہینے میں آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہے، تو تیسرے مہینے میں ان کو تیار کر کے اپنے 3 دن لگائیں، اور اسی طریقے سے 3 دن اگر لگ گئے ہیں تو سال میں 1 مرتبہ 10 دن لگائیں، آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ سال میں 1 مرتبہ 10 دن اپنے شوہروں کو، اپنے محرم کو تیار کرو اور 10 دن لگاؤ، اور پھر ہر تیسرے مہینے 3 دن لگاؤ، اور 1 سال چلہ لگاؤ، پھر 2 سال کے بعد تیسرے سال پھر چلہ لگاؤ۔ انشاءاللہ اس محنت کی برکت سے خدا ہمیں ایمان دے گا، ایمانی زندگی دے گا، دین کا درد اور غم دے گا، ہمارے جذبات ایمانی بنا دے گا، اور ہمارے ذریعے اللہ دنیا میں دین کے زندہ ہونے کا ہمیں ذریعہ بنا دے گا، اور اس سے انشاءاللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں بن جائے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سے سننے زبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے لیے سب طے کرو کہ انشاءاللہ آج سے اس ترتیب کو گھر میں لائیں گے، اور اپنے مردوں کو بھی انشاءاللہ اس محنت کے تیار کریں گے۔ کون کون کرے گا نام لکھو اور یہاں بھیجو۔ یہاں تو ہماری تو تشکیل ہے، ہم تو جو کہتے ہیں اس کو کرنے کے لیے خود تیار کرتے ہیں۔ آپ بہنیں ارادہ کرو، نیت کرو، دل میں ایک بات کو لو، پھر نماز کے بعد اللہ سے مانگو کہ اللہ ہمارے گھر میں محنت زندہ کر دے اور ہمیں بھی توفیق دے دے، آسان کر دے۔ اللہ تعالیٰ بہت قدر کرنے والے ہیں، بندے کی تھوڑی سی نیت ارادے پر خدا نوازتے ہیں۔ لہذا آپ بہنیں طے کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنے گھروں میں جو باتیں ہم سے کہی گئی ہیں انشاءاللہ آج سے کریں گے، اور ہم بھی 3 دن لگائیں گے، اور اپنے گھر والوں کو بھی انشاءاللہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کریں گے۔ اس کے لیے آپ بہنیں ایک چند منٹ میں ارادے کریں، نام لکھیں اور نام لکھ کر ہمیں دے دیں۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان
اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، دین کا درد اور غم اور فکر میں نصیب فرما۔ اے اللہ تیری اطاعت اور زندگی میں نصیب فرما، تیری منع فرمانی والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جب تک دنیا میں رکھے زندگی کے ہر لمحے کو اور مال کے ہر پیسے کو تیری رضا اور کاموں میں اور تیری دین کے تقاضوں میں لگانے کی توفیق نصیب فرما، اور جب دنیا سے جانے کا وقت آئے کمال ایمان کے ساتھ تیری رضا والی موت نصیب فرما، تیری ناراضگی والی موتوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ دنیا بکتے بکتے، دنیا بٹورتے بٹورتے، گناہ کرتے مرنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تیرے دین کی محنت کرتے ہوئے تیرے راستے کی تیری انتہائی قرب والی موتیں ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے دل میں پیدا فرما، اپنی طاعت کا شوق اور جذبہ ہمیں عطا فرما، ہماری جان اور مال کو تیرے نبی والی محنت کے لیے قبول فرما، ہمارے ہر گھر میں اے اللہ 5 وقت کی نمازوں کو، تیرے نبی والی محنت کو، ذکر و تلاوت اور تعلیم کو، نبی والی سنت اور زندگی کو، اے اللہ نبی والی محنت اور فکروں کو ہمارے گھر گھر میں تو زندہ فرما دے، اور ایک ایک مرد عورت میں زندہ فرما دے، اور ہمارے بچوں کی ایمانی اور دینی تربیت کو ہمارے گھروں میں تو زندہ فرما دے۔ اے اللہ اب تک جو ہم نے غفلت سے زندگی گزاری اسے معاف فرما دے، پوری امت کو معاف فرما دے، اور بقیہ زندگی کو اے اللہ تیری اطاعت کے ساتھ اور تیری نبی والی محنت و فکروں کے ساتھ ہمیں گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما، کہنے سننے کو قبول فرما، ہم سب کو تو قبول فرما، اور پوری امت کے ایک ایک فرد کو اپنا بندہ بن کر اور تیری نبی کا نمائندہ بن کر، امتی بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہمارے پریشان حالوں کی پریشانی کو دور کر فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، حاجت مندوں کی جائز حاجتیں پوری فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، مظلومین کی حمایت فرما، ظالمین کو سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما، مسجونین کو سجن سے رہائی نصیب فرما۔ اے اللہ بے نکاحوں کے نکاحوں کا انتظام فرما، انہیں نیک اور سارے جوڑا نصیب فرما۔ اے اللہ بے اولاد کو نیک سارے اولاد نصیب فرما، اور جن کی اولادیں ہیں ان کی اولادوں کی تو ایمانی، اعمالی، اخلاقی، معاملاتی، معاشرتی، دعوتی ہر لائن سے تو عافیت کے ساتھ تربیت فرما۔ اے اللہ موت سے پہلے اے اللہ اپنی غلط زندگی سے سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں اور پوری امت کو اپنی غلط زندگی پر سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما، اور اے اللہ تیری رضا والی زندگی نصیب فرما کر اے اللہ تیرے دین کی محنت کے جان مال کھپانے کی توفیق نصیب فرما۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر کے لائن کی دعائیں مانگی ہیں ہم تجھ سے مانگتے ہیں، ہمیں عطا فرما۔ جن جن شرور سے پناہ چاہیے ہم پناہ چاہتے ہیں، ہمیں پناہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری قبروں کو تو جنت کا باغ بنا دے، اور ہمیں اے اللہ تیری رضا والی موت نصیب فرما دے، قیامت کے دن اپنے عرش کے سایہ نصیب فرما دے، اپنے نبی کے نور والے ہاتھوں سے جامع کوثر نصیب فرما دے، جنت الفردوس میں بغیر حساب کے ہمارا جنت میں داخلہ فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہم آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مستورات جو ہیں پہلے نکل جاویں اور نماز کا وقت ہو رہا ہے سیدھے اپنے گھر جاویں، ٹولے بن کر نہ جاویں، آہستہ آہستہ اپنے سب اپنے گھروں پر پہنچ جاویں۔